السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی الذین اصطفى اما بعد۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، پچھلے ویڈیو میں غسل کی بات ہو رہی تھی، تو آج انشاءاللہ غسل کے اوپر بات کی جائے گی۔ غسل کیا ہے؟ تو غسل اور نہانا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ غسل وہ ہے جو ناپاکی سے پاکی کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو ناپاکی کیا چیز ہے سمجھ لیں۔ ناپاکی یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم مستری کریں تو ناپاکی، حیض والی عورتیں حیض سے پاک ہوں تو وہ بھی ناپاکی ہے، اور خواب میں کوئی کسی کو خواب ہو جائے تو وہ بھی ناپاکی ہے۔ اس کے لیے غسل فرض ہے۔ تو غسل فرض کرنے کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب آدمی غسل کے لیے جائے تو سب سے پہلے اس چیز کو دھوئے جہاں پر اس کی گندگی یا ناپاکی یا وہ چیز غلاظت لگی ہوئی ہے، اس دھڑ کو نیچے سے دھو لے، اور دھونے کے بعد میں پھر سنت طریقے پر وضو بنائے۔ حالانکہ اس میں کئی سنتیں کئی فرض جوڑ دیے گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سنت طریقے پر وضو بنائے، الا کہ پیر نہیں دھوئے گا، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر ایک بار ایسے پانی بہانا ہے کہ کوئی بال بھی سوکھا نہ رہے۔ تو یہ تو ہے غسل۔ اب ایک مسئلہ اس میں اور پیدا ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے، جس سے ہم لوگوں کو لا علمی ہے، معلوم نہیں ہے، اور معلوم ہے تو وہ کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں اور وہ اس طریقے سے بتا دیتا ہے کہ جیسے کہ غسل کے اندر کیا ہوا وضو غسل سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، کیا وہ نماز کے لیے کافی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کافی ہے، تقریباً پوری کی پوری امت اسی وضو سے نماز پڑھ لیتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مس الذکر فلیتوضأ، من مس ذکرہ فلیتوضأ، جس نے اپنے ذکر کو چھو لیا اس کا وضو چلا گیا، ٹوٹ گیا۔ تو اب آپ لگا لیں ہمارے بر صغیر میں، ہم جہاں جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں نہانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم نہاتے ہیں تو پورے بدن کو مل کے نہاتے ہیں، اور مل کے نہاتے ہیں تو صابن بھی لگاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے صابن بھی وہیں لگتا ہے شرمگاہ کے آس پاس میں، کیوں گندگی وہاں ہوتی ہے۔ تو جب شرمگاہ سے ہاتھ لگ گیا، چھو گیا، تو وضو جاتا رہا، تو پھر وہ جو پہلے والا وضو باقی نہیں رہا۔ اور بڑے بڑے میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ نہیں اسی وضو سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے اپنے ذکر کو چھو لیا، شرمگاہ کو چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، اس کا وضو چلا گیا۔ تو بھائی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غسل کے بعد میں دوسرا وضو کریں، اور جب دوسرا وضو کریں گے تو انشاءاللہ وضو مکمل ہوگا، اور پھر انشاءاللہ نماز بھی درست ہوگی۔ تو یہ غسل کے بارے میں بات ہوئی، میں نے غسل بتایا۔ اور ایک ہے نہانا تو یہ ہے کہ آدمی جس طریقے سے جاتا ہے اور اوپر الٹا سیدھا پانی ڈالا اور بہا گیا، وہ غسل کا طریقہ نہیں ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔